الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن وهدانا به إلى عقائد الإيمان وأظهر هذا الدين القويم على سائر الأديان والصلاة والسلام الأتمان في كل حين وآن على سيد ولد عدنان سيد الإنس والجان الذي جعله الله تعالى مطلعا على الغيوب فعلم ما يكون وما كان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قال تبارك وتعالى في مقام آخر ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك أجمعین۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام مسنون کے بعد خالق ارض و سما، لائق حمد و ستائش کا بے حد و بے حساب کرم کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر یہ بابرکت باسعادت دن عطا فرمایا جمعۃ المبارک کا۔ آج کا ہمارا موضوع حسن اخلاق پر ہے۔ حسن اخلاق، حسن خوبصورت اخلاق، عادات، خلق کی، اخلاق کی اگر جامع تعریف کی جائے تو تقریباً بزرگوں نے ایک جیسی تعریف کی ہے، ملتی جلتی۔ حدیث پاک میں جو خلق کی، اخلاق کی جو تعریف وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نیک اعمال بلا تکلف ادا ہو جائیں اور برائی سے نفرت بلا تکلف انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ خلق حسنہ ہے، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ امام الانبیاء کے اخلاق کیا ہیں؟ تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ صحابی نے عرض کیا ام المومنین قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا وہ قرآن ہی امام الانبیاء کے اخلاق ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے جمیع احکام پر سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا عمل بلا تکلف تھا، بلا تکلف جو احکامات ربانی ہیں امام الانبیاء انہیں ادا فرماتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اخلاق حسنہ وہ ہے جس میں اچھائی بلا تکلف ادا ہو، اس میں کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، اور اچھائی انسان کی عادت ثانیہ اور عادت راسخہ بن جائے، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ ایک پرامن، پرسکون اور
پر اطمینان سوسائٹی میں، معاشرے میں اخلاق حسنہ بہت ضروری ہیں، اچھے اخلاق بہت ضروری ہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی گفتگو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور کئی احادیث میں آتا ہے، باقاعدہ باب باندھا جاتا ہے، باب طیب الکلام و طلاقۃ الوجہ عند لقاء اخی، اچھی گفتگو اور بوقت ملاقات جب کسی سے آپ ملیں تو طلاقت وجہ سے، خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے ملیں، ملاقات کریں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق عظیم کے مالک ہیں، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے میرے محبوب بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر اللہ کی رحمت اور آپ کی نرم مزاجی نہ ہوتی، اگر آپ فظًّا بدخو ہوتے، تند مزاج ہوتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، تو یہ صحابہ جو ہمہ وقت آپ کے سامنے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یہ سب بکھر جاتے، منتشر ہو جاتے، آپ کی مجلس میں نہ آتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بالکل نرم مزاج اور اخلاق عظیم کے مالک تھے۔ اور خود امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا جو مقصد اصلی ہے، بعثت بے شک میں صرف اس لیے بھیجا گیا لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کروں، اخلاق حسنہ کو مکمل کروں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی عمل ہے وہ اخلاق حسنہ سے ہے، اور پھر حضور کا عمل امت کے لیے حجت ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آج تقریباً دیکھتے ہیں آپ کہ ہر تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آئیڈیل کیا ہے، آپ کا آئیڈیل کون ہے، آپ کس جیسا بننا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ میرے آئیڈیل تاجدار کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، امت کے آئیڈیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضور کا ہر عمل امت کے لیے وہ مشعل راہ ہے، اسے اپنانا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ایک عام انسان کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، حضور کے تمام تر امور میں خیر ہے، جو حضور نے کیے، جن سے منع فرمایا، ریسرچیں ہوتی رہیں گی، سائنس ترقی کرتی رہے گی اور اس کی تصدیق ہوتی رہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی عمل کیا، اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عقل انسانی وہ ارتقاء پذیر ہے، وہ ارتقائی منازل طے کر رہی ہیں، کب کس کو سمجھ آئے کہ حضور کے کس عمل میں کیا حکمتیں ہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن حکمت سے کوئی عمل خالی نہیں ہے، حکیم کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں بھیجا ہی اس لیے گیا کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کروں۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی ہے کہ حلال حرام جائز ناجائز میں لوگ مسلمان بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور روکنے پر وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے حضور کے اخلاق نہیں پڑھے۔ مثال کے طور پر کسی محلے میں کسی کے گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے، حضرت شریک ہے، کسی کو منع نہیں کرتے، کسی کو روکتے ٹوکتے نہیں ہیں خلاف شرع کام کرنے سے، اور جب انہیں کہا جائے کہ یہ اچھا طریقہ کار نہیں ہے تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے کہ تم نے حضور کے اخلاق نہیں پڑھے۔ بھائی یہ اخلاق کا حصہ نہیں ہے۔ اخلاق یہ نہیں ہے کہ بندہ کالے سفید میں شریک ہو جائے اور کہے کہ میں بڑا جو ہے وہ خلیق انسان ہوں، بڑا با اخلاق انسان ہوں۔ نہیں، غلط کو غلط کہنا، صحیح کو صحیح کہنا، یہی اخلاق حسنہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ غلط میں بھی شامل ہیں، صحیح میں بھی شامل ہیں، اور آپ کہیں کہ میں بڑا با اخلاق انسان ہوں، میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا وغیرہ وغیرہ۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور کی سیرت کو سامنے رکھیں، حضور نے برائی سے منع فرمایا، سختی سے منع فرمایا، بے حیائی سے منع فرمایا، اور نیک اعمال کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ تو یہ تمام کام کر کے آپ با اخلاق بن سکتے ہیں، ورنہ اس کو دوسرے لفظوں میں دیوس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پامالی ہو اور انسان خاموش رہے، وہ چی بجبی بھی نہ ہو، اس کے ماتھے پہ بل بھی نہ پڑے، یہ اخلاق نہیں ہے، اس کو دیوسی کہتے ہیں۔ اور یہ بہت کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پامالی ہو اور ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان خاموش رہے، اور اس پر اس کا نفس اسے یہ ٹھگتا رہے، اطمینان دیتا رہے کہ تو بڑا با اخلاق ہے،
اور تجھے تو تلخ کلامی نہیں کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نفس کی پیدا کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس خلقا، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ حسن اخلاق کے مالک تھے، سب سے زیادہ حسن اخلاق کے مالک تھے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا، کہ مومنین میں سے اکمل ایمان والا، جس کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا احسنہم خلقا، جو ان میں سے اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین ہے، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کی تکمیل بھی بغیر اخلاق کے نہیں ہے، اخلاق ہیں تو ایمان ہے، اخلاق نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے اپنے کانوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ میزان میں، ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ قیامت کے روز کوئی چیز بھی وزنی نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ وزن میزان کے اندر، ترازو کے اندر حسن اخلاق کا ہوگا۔ اچھے اخلاق سب سے زیادہ، جو نیک اعمال ہیں ان میں سب سے زیادہ وزن حسن اخلاق کا ہوگا۔ فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَ حسن الخلق، اور صاحب حسن خلق، حسن خلق کا مالک لَيَبْلُغَ بِهِ دَرَجَةَ صاحب الصوم والصلاۃ، وہ پہنچ جائے گا صوم اور صلاۃ کے پابند شخص کے مقام اور مرتبے میں۔ ایک شخص کے اخلاق بہت حسین ہے، حسین اخلاق کا مالک ہے، لیکن اس کے اعمال میں کمیاں ہیں، بتقاضۂ بشریت، انسان ہونے کے ناطے اس کے اعمال میں کچھ کمیاں ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق، خوبصورت اخلاق اس کی ان کوتاہیوں کو، جو ان کی نیک اعمال میں جو کمیاں سرزد ہوئی ہیں، انہیں پورا کر دیں گے، وہ کفارہ بن جائیں گے ان کمیوں کا، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز انہیں صاحب صوم و صاحب صلاۃ کے مقام تک پہنچا دے گا۔ جو روزے دار اور نمازی ہیں، حسن اخلاق والا بھی اس مقام کو پا لے گا۔ تو حسن اخلاق برادران اسلام بہت ضروری ہیں۔ حسن اخلاق پھر اس حسن اخلاق میں کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا۔ اب یہ بھی اخلاق ہیں، فرمایا جو ہمارے بچوں پر، مسلمان بچوں پر رحم نہیں کرتا، نرم دلی سے بچوں کے ساتھ پیش نہیں آتا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ مصلے پھاڑے اور زمین پر سجدے کر لے، امام الانبیاء کے فرمان کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اس کا میری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ولم یؤقر کبیرنا، اور جو ہمارے بزرگوں کا احترام نہ کرے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، دونوں کو سکھا دیا۔ فرمایا بڑے کا کام ہے چھوٹے کے سر پر دست شفقت رکھنا، مہربانی سے پیش آنا، اور چھوٹے کا یہ کام ہے کہ وہ بڑے کی عزت کرے، احترام کرے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، جب بندہ بزرگ ہو جاتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں، میں اس کے سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں۔ تو جو جوانی میں ہوں یا عمر میں کم ہو، انہیں چاہیے کہ وہ بڑوں کا احترام کریں۔ جب خالق کائنات ان کے سفید بالوں کا حیا کر رہا ہے تو پھر باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی حیا کریں ان کے سفید بالوں کا۔ یہ ہمارے معاشرے کی بنیادی خرابیاں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مادیت عروج پر ہے، پیسہ، آسائش اور آرائش، زیبائش، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اولاد کی تربیت کے وقت ہمارے ذہنوں میں یہ خناسیت سوار ہوتی ہے کہ بھائی ان کو اس لیول پر لے جانا ہے کہ اچھا کما لیں، اچھی کمائی کریں، اچھا پیسہ کمائیں، اور تربیت کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر یہی ہونا ہے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے، تربیت تو دینی ماحول ان کو ملا نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کا ان کو پتہ نہیں ہے، وہ بے لگام ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اخلاق کیا ہیں، ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، ہمارے نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کے کیا سلیقے اور طریقے سکھائے ہیں۔ وہ ان سے بے بہر ہوتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں۔ اور پھر یوں ہوتا ہے کہ جب باپ کا سہارا بننے کا وقت آتا ہے، باپ کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے والدین کو،
تو انہیں اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ابھی پاکستان میں بھی یہ معاملہ عروج پر ہے، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں مائیں باپ۔ آج صبح میں دیکھ رہا تھا، ایک والد یہ کہہ رہے تھے میڈیا پہ کہ میں نے اپنے بچے کو سعودیہ میں سیٹل کیا ہے، ادھر اسے کاروبار کھول کے دیا ہے، لیکن آج میرے پاس گھر نہیں ہے، میں اولڈ ہاؤس میں ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے پیسے کے بغیر بھی معاملات سیٹ نہیں ہوتے، پیسہ ضروری ہے زندگی کے لیے، اور زندگی کی بقا کا انحصار اسی پر ہے، مال پر ہے، لیکن اول ترجیح آپ پہلے ان کی دینی ماحول پیدا کریں، ان کے اخلاق کو سنواریں، دینی تعلیم دیں، اس کے بعد ڈاکٹر بنائیں، کچھ جو مرضی جس شعبے میں آپ اپنے بچے کو رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، لیکن اولاً سب سے پہلے اس کی دینی تربیت کریں۔ جب دینی تربیت نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ بزرگوں کا ادب و احترام جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، اور جب بندہ 50-60 سال سے اوپر جاتا ہے تو چند ایک لوگوں کے علاوہ تقریباً لوگ ارذل العمر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارذل العمر کی تعریف کیا ہے کہ ارذل العمر یہ ہے کہ عمر کا وہ حصہ جس میں واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، دوبارہ بچپن کی حالت کی طرف بزرگ لوٹنے لگتے ہیں، واپس آنے لگتے ہیں، اس وقت اولاد کے لیے وہ بزرگ امتحان اور آزمائش بن جاتے ہیں۔ اور جب ایک اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف رکھنے والا ایک پکا سچا مسلمان اس کے گھر میں کوئی بزرگ ہوتا ہے تو وہ اسے نعمت سمجھتا ہے کہ یہ میری آزمائش اور امتحان ہے اور اسے میں نے ہر صورت میں پاس ہونا ہے۔ وہ ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی گستاخی اور بے ادبی سرزد نہ ہو جس سے میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر۔ یہ لفظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار دہرایا۔ اے میرے صحابہ، میں تمہیں اکبر الکبائر کی خبر نہ دوں؟ کبیرہ گناہوں میں بھی جو بڑا گناہ ہے اس کی خبر نہ دوں؟ 3 بار یہ پوچھا، اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے اکبر الکبائر کیا ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشرک باللہ و عقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شریک ٹھہرانا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ اکبر الکبائر ہے۔ یہ 2 وہ گناہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے ہیں، اکبر ہیں، اس میں تفضیل کا صیغہ۔ سب سے بڑے 2 گناہ کیا ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو من و عن شریک ماننا، اور دوسرے نمبر پر ہے عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی گستاخی کرنا، یہ اکبر الکبائر میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں۔ ایک تو امت مسلمہ کے زوال کی سب سے بڑی جو چیز سمجھ آتی ہے نا، وہ قرآن سے دوری ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کے الفاظ، لفظ قرآن الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام ہے، فقط الفاظ قرآن نہیں ہے، فقط معنی قرآن نہیں ہے، قرآن نام ہے الفاظ اور معانی کے مطالب اور مفاہیم کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ جب سے امت مسلمہ نے قرآن کو چھوڑا وہ ذبح حال ہے، بدحالی کا شکار ہے، وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں، تلاوت کریں قرآن کی، تو جہاں خالق کائنات نے اپنی توحید کا اعلان کیا، متصلاً حقوق الوالدین بیان فرمائے۔ پتہ نہیں لوگوں کی سوچ کیا بن چکی ہے، نامور مذہبی اسکالرز ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں حقوق الوالدین کے متعلق، کیا لیاذ باللہ، ماں کا کیا حق ہے جی، وہ ماں کے پاؤں کے نیچے کدھر جنت ہے جی، نعوذ باللہ۔ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم مذہبی اسکالر ہیں، یہ مذہب ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کے دیکھیے، پہلی آیت میں آپ کو سناتا ہوں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، یعنی یہ توحید ہے، یہ عبادت ہے۔ اور پتہ ہے توحید وہ سر ہے، خاص ہے، توحید کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا، بے مثل، بے مثال، بے نظیر ماننا، یہاں توحید کا ذکر آیا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ بھی نصیحت کی ہے، بنی اسرائیل سے ہم نے یہ بھی وعدہ لیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا، یہ حکم صادر فرما دیا کہ اس کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔
سورہ عنکبوت کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ والدین کی اطاعت صرف شرک میں نہیں کرنا، اگر خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر کسی کے والدین کافر ہیں اور بچہ مسلمان ہے تو شریع حکم یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ تب بھی ان کے حقوق اس پر لازم ہیں، وہ ان کے حق ادا کرے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے۔ فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ مخلوق میں کوئی بھی ہو، اگر بات اللہ کی نافرمانی کی ہو تو پھر کسی کی بھی اطاعت لازم نہیں ہے۔ اور والدین کے متعلق یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دیں تو یہ نہ ماننا، یعنی یہ آخری حد بتائی ہے شرک۔ اس سے نیچے اگر تمہیں والدین کسی بات کا حکم دیتے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی نہیں ہے، تو تم پر لازم ہے ان کے حقوق کی بجا آوری۔ اور حقوق دونوں کے برابر ہیں والدین میں سے، چاہے وہ والد ہو یا والدہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے۔ والد خوش ہیں، ایک کام ہے، ایک عمل مباح ہے، ایک آپ کاروبار شروع کر رہے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے شرعی، آپ والد سے اجازت لیتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کے والد اس میں خوش ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ والد کی خوشی میں رب کی خوشی ہے، آپ کا رب بھی اس کام میں آپ کے ساتھ خوش ہے، اور جس معاملے میں، جس کام میں آپ کا رب آپ کے ساتھ خوش ہے تو آپ کے لیے تمام تر بند دروازے خود کھلتے جائیں گے۔ اور فرمایا وسخط الوالد، والد کی نافرمانی، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر کسی کام میں والد ناراض ہیں، ابا حضور ناراض ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کا رب بھی نہیں چاہتا کہ آپ وہ کام کریں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ والد کی رضامندی کو اللہ نے اپنی رضا سے مشروط کر دیا کہ میری رضا چاہتے ہو، مجھے خوش رکھنا چاہتے ہو تو اپنے والد کو خوش رکھو، والد کو ناراض کیا تو مجھے ناراض کیا۔ اور آخر میں والدین کے متعلق جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق بتائے، موضوع تو حسن اخلاق پر تھا، لیکن حسن اخلاق کیونکہ ایک جو گھر ہوتا ہے وہ معاشرے کی بنیادی اینٹ ہوتا ہے، افراد کے مجموعے سے خاندان بنتا ہے، ایک گھر بنتا ہے، اور گھر مل کر پھر ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو اصلاح کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ذات کو سنوارے، ہر بندہ یہ چاہے کہ میں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، تو تبھی معاشرے میں سنوار آتا ہے۔ تو اس لیے بنیادی باتیں حسن اخلاق کے متعلق جو میں نے عرض کی۔ حضرت اسید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، والدین کے حقوق 5 بیان کروں گا پھر اس کے بعد اجازت چاہوں۔ حضرت اسید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاذا جاءه رجل من بنی سلمہ، کہ ہم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص بنو سلمہ قبیلے کا ایک شخص حاضر خدمت ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے والدین کی دنیا سے جانے کے بعد بھی میں ان کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کر سکتا ہوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں، والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کچھ حقوق ہیں جو بچے پر لازم ہیں انہیں ادا کرنا۔ وہ 5 حق ہیں، والدین کے 5 حق ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علیہما، ان دونوں پر نماز جنازہ ادا کرنا، یعنی ان دونوں کی نماز جنازہ پڑھنا، یہ تو تم پر لازم ہے۔ اور نمبر 2، والاستغفار لہما، والدین دنیا سے چلے جائیں، بچوں کا یہ حق ہے، لازم ہے ان پر کہ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوں اور تجہیز و تکفین کریں۔ جو بھی معاملات ہیں وہ بچوں کی ذمہ داری ہیں۔ اب ایک بچے کو پتہ ہی نہیں ہے، اسے تعلیم ہی نہیں ہے کہ انہیں غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے پہنانا ہے، اور دیگر جو مذہبی رسومات ہیں انہیں کیسے ادا کرنا ہے، تو وہ کیسے نماز جنازہ پڑھے گا؟ ابھی تو معاشرہ جو ہے مزید ترقی کر رہا ہے، جس طرف اس وقت ہم جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے وہ دن نہ آئے، وہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی قبروں میں ڈالنے کی بجائے جلانا شروع کر دیں گے۔ جس طرف ہم جا رہے ہیں، اگر آپ باغور دیکھیں اپنے معاشرے کو، یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، ان دیہاتوں میں کافی بہتری ہے۔ اور نمبر 2، والاستغفار لہما، ان دونوں کے لیے دعا کرتے رہنا۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ بھئی دعا پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی دنیا سے جانے کے بعد والاستغفار لہما، طلب غفران، ان کی معافی کی دعا کرتے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے،
یہ بچے پر حق ہے والدین کا، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اور نمبر 3 وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، انہوں نے جو اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ معاہدہ کیا، کسی کے ساتھ عہد کیا، اسے پورا کرنا ان کی دنیا سے جانے کے بعد، یہ بچوں کا حق ہے، والدین کا حق ہے بچوں پر، بچوں نے اسے ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا صلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، ان رشتہ داریوں کا پاس اور لحاظ رکھنا جو ان دو کی وجہ سے تیرے رشتہ دار بنے، یعنی ددیال کا بھی اور ننیال کی رشتہ داریوں میں بھی صلہ رحمی کرنی ہے، رشتے کو جوڑ کے رکھنا ہے، توڑنا نہیں ہے، یہ والدین کے حقوق ہے، انہیں ادا کرنا ہے۔ اور یہ چوتھا حق ہے کہ آپ نے ان رشتہ داروں کا احترام کرنا ہے، رشتہ داری کو توڑنا نہیں ہے جو رشتہ داریاں ان دو کی وجہ سے ہیں۔ اور آخری بات فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ان کے دوستوں کا، باپ کے دوستوں کا اور والدہ کی سہیلیوں کا اکرام، عزت، توقیر، یہ بچے پر لازم ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ابر البر، کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ والد کے جو دوست ہیں ان کا عزت و احترام، ان سے محبت، بچے کی محبت والد کے دوستوں سے، ان ابر البر، یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو یہ تھے والدین کے حقوق جو حسن اخلاق میں بھی شامل ہے، اور ان کی تعلیم ہے، یہ لازم ہے، تبھی ایک پرامن اور اطمینان معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ خالق ارض و سما کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرما لیجیے۔ وما توفیقی اللہ۔